اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ سبق بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ جی، کل کے سبق میں ہم نے تختی نمبر 4 حرکات مکمل کی تھی، جس میں ہم نے سمپل زبر، سمپل زیر اور سمپل پیش کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی کہ صرف زبر، صرف زیر اور صرف پیش کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور اس سبق میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ اگر کسی لفظ پر زبر آ جائے، زیر آ جائے اور پیش آ جائے تو اس کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ تو آج کی جو تختی ہے وہ ہے تختی نمبر 5، تنوین۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس کو تنوین کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور اگر تنوین کے بعد یعنی کسی لفظ پر 2 زبر ہیں، 2 زیر ہیں یا 2 پیش ہیں اور اس کے بعد یہ حروف آ جاتے ہیں جو کہ سامنے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام، را۔ اگر یہ حروف 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش کے بعد آتے ہیں تو ان الفاظ کے اوپر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اب غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ناک میں تھوڑی سی آواز چھپا کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اگر میں پڑھوں میم 2 زبر من، اب یہ جو میں نے کی آواز نکالی اس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ اور یہ غنہ جو ہے یہ کن الفاظ کے اوپر ہم کریں گے؟ جن کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام اور را نہیں ہوں گے۔ جن حروف کے اوپر 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوں اور ان کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام اور را آ جائے تو ان حروف پر ہم غنہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت ان حروف میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ چلیں جی جناب، اب میں نے یہ آپ کو کچھ بیسکس چیزیں تھی تنوین کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دی اور سمجھا دی۔ معمول کے مطابق ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ سے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں جی۔ یہ اسکرین پر آپ کو اعوذ باللہ نظر آ رہی ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو آج کا ہمارا سبق جو شروع ہو رہا ہے وہ میم سے شروع ہو رہا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، جب ہم کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر لگاتے ہیں تو ہم اس کو الف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا وقف کرنے میں ہمیں آسانی ہو، اور جب ہم اس کا وقف کریں گے 2 زبر کا تو وہ 1 الف کے برابر اس حرف کو زبر کے ساتھ کھینچ لیں گے۔ یعنی کہ جیسے میم زبر الف ما ہم نے پڑھا، یعنی کہ میم کو ہم نے زبر کے ساتھ 1 الف کے برابر کھینچا، تو جب ہم 2 زبر کا وقف کریں گے تو تب بھی ہم اس کو ماں ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ یہ جو آپ کو پچھلے اس میں لیسن میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ایک ٹیڑھی لائن کسی بھی حرف کے اوپر موجود ہوگی، اگر ایک ہوگی تو اسے ہم زبر کہیں گے۔ اب یہ 2 ٹیڑھی لائنیں ہیں چھوٹی سی، تو اس کو ہم 2 زبر پڑھیں گے۔ اسی طرح حرف کے نیچے 2 ٹیڑھی لائنوں کو 2 زیر پڑھیں گے۔ اگر ایک ٹیڑھی لائن ہوتی تو ہم اس کو صرف زیر پڑھتے، لیکن 2 چھوٹی اور ٹیڑھی لائنیں حرف کے نیچے موجود ہیں تو اس کو ہم 2 زیر پڑھیں گے۔ اسی طرح حرف کے اوپر مڑا ہوا پیش ایک ہو تو وہ سمپل پیش کہلائے گا، اور اگر وہ 2 ہوں تو ہم اسے 2 پیش پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ اسی طرح با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن،
بن بن. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. اب آگئے سا کی طرف. سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن. اسی طرح زال. زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زن زن. نیچے کی طرف آتے ہیں جی. اب ہم زواں کی طرف چلتے ہیں. زواں دو زبر زون، زواں دو زیر زوین، زواں دو پیش زن، زن زن زن. اب زا کی طرف. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن. اسی طرح سین کی طرف آ جائیں. سیٹی نکال کر پڑھنا ہے. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. اب صاد کی طرف. صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن. اسی طرح تا کی طرف. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. دال کی طرف. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. طا کی طرف چلتے ہیں جی. طا دو زبر طن، طا دو زیر تن، طا دو پیش تن، طن تن تن. اسی طرح را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن. اسی طرح اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے نون جی. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن. اب ضاد کی طرف. ضاد دو زبر زن، ضاد دو زیر زن، ضاد دو پیش زن، زن زن زن. اب یا کی طرف. چھوٹی یا کی طرف. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن. اسی طرح جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ہا. اور اسی کے ساتھ ہی ہماری 2 لائنوں میں ایک تختی مکمل ہو جائے گی اور اگلی تختی ہماری ہوگی تختی نمبر 6. یا آخری 2 لائنیں پڑھ کے ہم اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں. ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، حن حن حن. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن.
ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان۔ تو جناب یہ تھی ہماری تختی نمبر 5، تنوین، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تختی ہم نے مکمل کر لی، یہاں تک ہماری سبق نمبر 5 یا تختی نمبر 5 مکمل ہوتی ہے۔ اس کو جناب پڑھیے، سمجھیے، اچھی طرح اس کا بغور مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں ذرا بھی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور جو قرآن مجید ہے وہ انتہائی آسان کتاب ہے، اس کو پڑھنا کوئی دنیاوی تعلیم کی طرح مشکل نہیں، تو اس میں آپ ذرا سی محنت اور ذرا سی کوشش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا نتیجہ ملے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی ویورز، اللہ حافظ۔